کی گئی تھی چیف منسٹر کے حوالے سے وہ الیگل ہے، وہ غلط ہے، اس لیے چونکہ گورنر جو ہیں ان کو یہ کس نے سیٹسفائی کیا کہ جی چیف منسٹر صاحب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، ان کا کانفیڈنس جو ہے ہاؤس کا جو کانفیڈنس ہے ان کے اوپر وہ کھو بیٹھے ہیں، یہ جو سیٹسفیکشن جو ہے یہ کیسے کی گئی اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کچھ ممبرز آئے گورنر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب گورنر کو جا کے کہا تھا کہ ہماری آپسی لڑائیاں جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کانفیڈنس کھو بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے، قانونی سوال اٹھایا ہے، وہ یہ اٹھایا ہے کہ گورنر کو کیسے سیٹسفائی کیا گیا کہ چیف منسٹر صاحب کانفیڈنس کا جو ووٹ ہے وہ کھو بیٹھے ہیں۔ تو اب جو پورا آپ کا عدالتی کیس ہے وہ آرٹیکل 130(7) کے تحت گھومے گا، اور کل جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے منصور امان صاحب پیش ہوں گے اور وہی اسی نقطے کو آگے لے کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم نقطہ جو آج عدالت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے نوٹیفیکیشن کی ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے، اب کل چونکہ نون لیگ آپ بتا رہی ہیں کہ دلائل، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام تو جو دلائل کا دار و مدار ہوگا اس کی سمت کس طرف ہوگی، اور اب جو کیس ہے وہ آج کی سماعت کے بعد کس طرف جاتا دکھ رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال ہے یہ عدالت نے نہیں اٹھائے، یہ جو آرگیومنٹس ہیں یہ چیف منسٹر صاحب پرویز الہی کے کاؤنسل علی ظفر صاحب نے آج عدالت کے اندر کیے ہیں۔ عدالت نے صرف ان کی جو آرگیومنٹس ہیں وہ سنی ہے۔ عدالت کل فیصلہ کرے گی جب پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل جو ہیں منصور امان صاحب وہ اپنے آرگیومنٹ پیش کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 130(7) جو ہے جو گورنر کے حوالے سے ہے وہ سیدھی یہ کہتی ہے کہ گورنر کی یہ ثواب دید ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہہ سکتی ہے کہ آپ کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لیں اگر ان کو یہ لگے کہ چیف منسٹر صاحب اعتماد جو ہے ہاؤس کا کھو بیٹھے ہیں، تو وہ اس چیز کے اوپر کل آرگیومنٹ کریں گے۔ اور پھر ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت بھی چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے، کیونکہ آج بھی جب سماعت ہوئی تو انہوں نے بریک لی 1:30 بجے، پھر انہوں نے پھر سے سماعت جو ہے وہ شروع کر دی اور 3 بجے جو ہے سماعت ختم ہوئی۔ کل 9 بجے انہوں نے اس کیس کی جو ہے سماعت پھر سے دیکھی ہے۔ پھر میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں جو عدالت کے اندر ہوئی، آج ایک پرائیویٹ پٹیشن بھی شامل کی گئی، اس کو بھی نتھی کیا۔ سلمان خالد چیمہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیف منسٹر ہیں ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے کہ نہیں، جس کے اوپر جج صاحب نے یہ کہا کہ ابھی تو تحلیل کرنے کی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا چیف منسٹر صاحب کو پھر سے ری انسٹیٹ کرنا ہے کہ نہیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ جو ہے مکالمہ آج عدالت کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، منیر سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی وزیر اعلیٰ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت دے دیا کیا ہے کہ ان کے پاس 2 آپشنز ہی ہیں، یا تو اعتماد کا ووٹ لیں گے یا پھر ان کو جانا پڑے گا، تو اس دوران کیا حکمت عملی اب وہاں پر بنائی جا رہی ہے یہ بھی بتائیے گا۔ دوسری بات یہ کہ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ 11 دن کے دوران اب ووٹ نہیں لے سکتے 11 تاریخ تک، تو پھر اس دوران یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 11 دن تھے آپ کے پاس، ووٹ کیوں نہیں لیا؟ جی بالکل، یہ سوال ضرور پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس 11 دن تھے، آپ نے ووٹ کیوں لیا، مگر یہ بھی دونوں سائڈوں نے جو کاؤنسل تھی پی ایم ایل این کی طرف سے اور پی ایم ایل کیو کی طرف سے، دونوں نے کہا کہ جو گورنر نے ٹائم دیا تھا ان کو اعتماد کا ووٹ لینے وہ ناکافی تھا، ان کو کافی ٹائم دینا چاہیے تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے، کیونکہ کئی ممبرز تھے وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، کئی چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کو اکٹھے کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو سینئر پرسن منیر جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھی اور آج کی سماعت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے ہمیں تفصیلات سے بھی آگاہ کری تھی، اپنا انالیسس انہوں نے شیئر کیا، بہت شکریہ آپ کا۔